بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میرا نام ہے عثمان فیروز غازی. یوٹیوب چینل ہے انفوگرام 360 اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا. ناظرین، قابض بھارتی فوج نے 625 دن سے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا رکھا ہے. بھارتی لاک ڈاؤن کے دوران 323 کشمیری شہید اور پرتشدد کارروائیوں میں 1753 کشمیری شدید زخمی ہوئے. قابض فورسز نے حریت رہنما سمیت 14,000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کر رکھا ہے، جبکہ بھارتی غیر قانونی اقدام کے بعد کشمیریوں کے 1,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچایا گیا. اس دوران وادی میں مسلسل کرفیو کا نفاذ رہا اور نظام زندگی مفلوج ہو گیا اور کشمیری گھروں میں محصور رہے. کرفیو اور پابندیوں کے باعث اب تک مقامی معیشت کو $1 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو چکے. اب ان تمام حالات میں کیا سمجھتے ہو؟ جب مقبوضہ کشمیر میں تم 5 اگست 2019 کو غیر قانونی محاصرہ لگاؤ گے، اعلان کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا. جب تم نے اپنے آپ کو خدا مان لیا تو کیا دھرتی ہلے گی نہیں؟ مودی تو ایک جانب، اس پر پاکستان کی پراسرار خاموشی اور UN کے کہکہے، امریکہ بہادر کی بڑکیں اور خاموشی سے اس ظلم کا ساتھ دینا. کیا سمجھتے ہو؟ ان معصوموں کی دعائیں عرش نہیں ہلائیں گی. کوئی نہیں بولا، کسی کو فرق نہیں پڑا، نہ اسلامی ممالک کو اور نہ ہی یہود و نصارہ کو. تو پھر یاد رکھو کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا. یہ کہانی شروع ہی تب ہوئی جب کسی نے ان معصوم مظلوموں کے لیے کچھ نہ کیا، اور پھر وہ ہوا جس کا ہونا لازم تھا. ناظرین، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور اس ظلم میں قصوروار سب کے سب ہیں. خاموش رہنا بھی شریک جرم ہونے کی ہی مترادف ہوتا ہے. پھر ایسا ہوا ناظرین کہ پوری دنیا بند ہو گئی. ہر طرف صرف لاک ڈاؤن کی صدا تھی. جبراً کشمیریوں کو بند کرنے والوں کو گھروں میں خوف سے محصور ہونا پڑا. کیا تھا نا محصور ان کو. پوری دنیا میں موت کا رقص ہونے لگا. کوئی ایک ملک بھی اس وبا سے نہ بچ پایا. سینکڑوں کے بعد ہزاروں اور ہزاروں کے بعد لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، مگر چھٹکارا نہ ملا. پورا سال کمروں میں قید رہنے کے بعد ویکسین کا شور مچا، مگر ویکسین آنے کے بعد بھی موت ہے کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اصل وجہ کی جانب سوچ ہی نہیں رہا. دنیا کے ٹھیکیدار خدا بنے انسانیت پر مظالم بند کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور باقی ایسے ہیں جو ظلم کا اگر ساتھ نہیں دے رہے تو خاموش تماشائی بنے. اب ایسے کو تیسا تو ہے نا. اب خدا بنو گے تو بربادی مقدر تو بنے گی. ایک ویکسین نکلتی ہے تو وائرس کی شکل بدل جاتی ہے. یقین کریں نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا. جب تک انسانیت کی تذلیل اور ظلم جاری رہے گا تب تک کوئی بچنے والا نہیں. ناظرین، بھارت میں کرونا کی ہلاکت خیز لہر آ چکی ہے. 1 منٹ میں 243 نئے کیسز، ہر 4 منٹ میں ایک موت واقع ہونے لگی. کرونا کی دوسری لہر نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. نریندر مودی کا قوم سے خطاب میں کہنا تھا کہ وبا ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے. مودی، تم کشمیریوں کے صبر کا امتحان کب سے لے رہے ہیں؟ سوچا ہے تم نے کبھی؟ بھارت اس وقت کرونا وبا کے باعث بدترین صورتحال میں ہے. کئی ریاستوں میں ہسپتالوں میں کرونا متاثرین کے لیے جگہ نہیں ہے، جبکہ کئی ہسپتالوں میں آکسیجن کی کمی سے مریض جان کی بازی ہار رہے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا کی وبا سے تقریباً 30,80,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور عوام مار 15,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں.
مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ حکومت نے ہلاکتوں کی اصل تعداد جاری ہی نہیں کی، کیونکہ ہر دوسرے گھر میں کرونا کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ کفن میں لپٹی لاشیں فٹ پاتھ پر پڑی ہیں، غم سے نڈھال رشتہ دار آخری رسومات کے لیے ان کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغربی ریاستیں جن میں گجرات شامل ہیں، ان کے شمشان گھاٹوں میں کئی گنا زیادہ لاشیں آ رہی ہیں اور تقریباً 24 گھنٹے ہی آخری رسومات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ناظرین، لکھنؤ کے 2 شمشان گھاٹوں میں رشتہ داروں کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ٹوکن مل رہا ہے، جس کے لیے ان کو 12 گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لکڑیوں کی قلت کی وجہ سے لواحقین کو اپنی لکڑیاں لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت میں ناظرین، کرونا وائرس کے یومیہ کیسز کی تعداد 3,14,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ بھارتی وزیر صحت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے تقریباً 3 لاکھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 14,835 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ اور ناظرین، جو اموات کا سلسلہ ہے بھارت میں، وہ تقریباً 2500 سے زائد یومیہ ریکارڈ ہوئی۔ بھارت میں کرونا کے مجموعی کیسز اب تک تقریباً 1,59,00,000 اور اموات 1,84,000 سے زائد ہو گئی۔ اب مزے کی بات ہے ناظرین، افسوس کی بھی بات ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ملک کا جو صحت کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ بیشتر ہسپتالوں کی طرف سے الرٹ جاری ہو چکا ہے کہ ان کے پاس آکسیجن ہی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے بھارت میں کرونا کی تباہ کاریوں پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے نا۔ جس دن بھارت میں کرونا کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، اس دوران نریندر مودی اپنی دہشت میں، اپنی دہشت گردی میں ایک سیاسی ریلی میں شریک تھے، جہاں کرونا SOPs کا ہرگز خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ یعنی یہ حکومت نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ اپنی عوام کے لیے بھی زہر قاتل ہے۔ خود بھارتی وزیر اعظم نے بھی ماسک اتار رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کے ماہرین نے کمبھ کے میلے منسوخ کرنے کی درخواست کی، لیکن حکومت جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، احتیاط ہم کریں گے، لیکن ناظرین، ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں دوپہر تک 21 لاکھ لوگ جو عقیدت مند تھے، انہوں نے ساتھ نہایا دریا میں۔ ناظرین، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ میں بہت غمزدہ، میرے ملک میں بھی ایسی ہی پریشانی ہے، اور میرے ملک میں کیا مطلب ہر طرف، ہر ملک میں، ہر جگہ کوئی ایک بھی جگہ ایسی نہیں جو محفوظ ہو۔ بس فکر اتنی ہے کہ بس کر دو، اب یہ ظلم اپنے مفادات کے لیے بس کر دو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، دیکھنا زندگی معمول پر آنے لگے گی۔ مودی، اب اپنی دہشت گردی کو چھوڑو اور فکر کرو انسانیت کی، کیونکہ آج تمہاری حکومت کے لوگ ہی تراویح میں مسلمانوں سے دعاؤں کی اپیل کر رہے ہیں۔ جن کو گجرات میں تم نے مارا، جن کشمیریوں کو محصور کیا، وہ آج تمہاری حکومت انہی سے اپیل کر رہی ہے۔ آج وہی پاکستان تمہیں باضابطہ مدد کی آفر بھی کر رہا ہے، حالانکہ خود پریشان نہیں ہے، مگر ظرف ہے کہ ہمسایوں کی مدد کی جائے۔ دنیا کی خود ساختہ خداؤں کو میرا پیغام ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ وہ ایک ہے جو اوپر بیٹھا ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے اور کافی ہے۔ ناظرین، پاکستان بھارت کا ہمسایہ ہے اور پاکستان میں بھی حالات بہت کشیدہ ہے۔ پاکستان آج بھی سنگین غلطیاں کر رہا ہے، جیسے UK سے آنے والی پروازوں کو بغیر چیکنگ آنے دیا گیا۔ اس طرح اب سکھ یاتریوں کا پاکستان آنا اور
کرتارپور کو کھلا رکھنا بھی پاکستان کی ناکامی ہو، جس کے نتائج ملک پر بہت برے ہوں۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی ٹیم آنکھیں بند کیے ہوئے اور عوام بھی تمام تر ہدایات کے باوجود SOPs کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ ناظرین، ویکسین لگوانا تو درکنار، ماسک پہننا بھی محال۔ حکومت نے فوج کی مدد لی ہے اور اندیا دیا ہے کہ اگر حالات نہ بدلے تو شہر بند کرنے پڑیں گے۔ ناظرین، خدارا SOPs کو اپنائیں، ہجوم میں جانے سے پرہیز کریں، گھروں میں رہیں، ماسک لگائیں، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے۔ سوچئے، سمجھیے اور احتیاط کیجیے، کیونکہ پاکستان آپ سے